اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کہ بھلائی اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور بھلائی کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھلائی جو ہے وہ تیرے اخلاق ہیں، اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں شک پیدا کرے اور جسے تو برا سمجھے۔ اخلاقیات کا جو مقام دین اسلام میں ہے وہ کسی دین میں نہیں ہے، اور اس کو بھلائی قرار دیا گیا۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت بھی ہے، اس میں ٹالرنس، برداشت، اخلاقیات، تمام چیزیں اس کتاب میں، اور جتنے بھی جدید علوم ہیں انہوں نے زیادہ تر چیزیں وہ قرآن سے ہی آئی ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھنا، سکولز میں، اور دینی تعلیم جو ہے مدرسوں میں پڑھنا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جدید علوم سے واقفیت نہ ہو تو پھر بعض چیزوں پر جو اس وقت پیش آتی ہیں ان پر اجتہاد ممکن نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر دین کو نظام تعلیم سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی بھی آدمی ساری زندگی اچھا انسان نہیں بن سکتا، چونکہ اچھے انسان کا جو جتنا بھی پروگرام، جتنا شیڈیول ہے وہ قرآن میں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو سورہ نور میں آیت نمبر 27 میں بھی یہ بات کی گئی کہ آپ کسی کے گھر کیسے جائیں، مینرز، آداب، ایٹیکیٹس سکھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عملی جامہ پہنایا، اپنے عمل سے ہر شے کر کے دکھائی جو قرآن میں موجود تھی، لیکن اس کی عملی صورت رسول نے پیش کی۔ تو آپ اخلاق کے معیار پہ نبوت سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہمیشہ ہی رہے۔ اب چیز یہ کہ جو موجودہ دور میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بیوروکریٹ بنایا جائے، تاکہ کمائی آمدن کا ایک بہترین ذریعہ ہو جو اس وقت ہے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی
ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر بن جاتا ہے یا انجینئر بن جاتا ہے یا بیوروکریٹ بنتا ہے، وہ CSP کرتا ہے، تو کیا وہ دین کو کچھ سمجھتا ہے یا نہیں؟ یعنی دین کی تعلیم سے اگر بالکل محروم ہے تو پھر اس شخص کے لیے رشوت لینا یا نہ لینا برابر ہوگا۔ لہذا دین کی تعلیم بھی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظاہری تعلیم کے ذریعے ڈاکٹر، انجینئر یا دوسرے منصب سنبھالتے ہیں، تاکہ وہ قرآن کی، اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق اپنے اس نظام کو چلائیں۔ اور دنیا کے علوم کی اس لیے ضرورت ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، یہ جو چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کا ہتھیار ہیں ہر معاملے میں، ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ مدرسوں میں سائنس کو زیادہ بڑھانا چاہیے اور مدرسوں کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہیے، اور جو بھی حکومت ہو اس کو چاہیے کہ ان کو زیادہ مراعات دے، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی، کالجز وغیرہ میں قرآن کا بھی داخلہ جاری کر دیا جائے، قرآن کو بھی وہاں ایڈمیشن دے دی جائے کالجز، یونیورسٹیز میں، اور حدیث کو بھی، تاکہ جو لوگ وہاں سے جدید علوم پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ جدید علوم جس کتاب سے آئے ہیں اس کتاب سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے کہ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو سائنس نے بنائی ہے تو قرآن میں موجود ہے، تو بات تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا۔ اس لیے اگر وہ قرآن پڑھ لیتے اور پھر بناتے تو شاید کچھ کمیاں جو رہ گئیں اس ٹیکنالوجی میں، جیسے گاڑیوں کی پیٹرول سے پولیوشن پیدا ہوتا، بے شمار خرابیاں آئیں، کئی چیزیں آئیں، تو اگر قرآن پڑھنے کے بعد اس میں سائنس بھی شامل کر کے یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ یا مدرسوں میں، تو وہ اگر لوگ چیزیں ایجاد کرتے تو شاید ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہوتی۔ یہ میرا خیال ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ علوم سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں وہ سارے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، لیکن ان کی پازیٹیوٹی جو ہے، ان کا مثبت ہونا اس چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ دین اس میں شامل ہو، اور دین میں جو بنیادی چیز بتائی جاتی ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن اخلاق ایک آدمی کا بہت اچھا ہے، گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن وہ جب اپنے منصب پہ بیٹھا ہے تو رشوت لے رہا ہے، تو اس کا مقصد ہوا کہ اخلاق تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا کام تو سارا خراب ہے۔ تو اگر دین بھی ساتھ شامل ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ اس دین پر وہ صاحب عمل کریں تو پھر دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ تو جو قرآن میں سب سے زیادہ پسند دعا فرمائی اللہ نے وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ دنیا ہوگی تو آخرت ہوگی، اگر دنیا نہیں تو آخرت کیا ہے؟ لہذا دنیا کو دین میں ڈھالنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، جدید علوم کے ساتھ قرآن کو شامل کیا جائے، احادیث کو شامل کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محنت ہے، لیکن آج ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، اور اس کی ہمیں کوئی اتنی
پرواہ نہیں محسوس ہوتی. بڑی یہ غلط بات ہے. ہم مسلمان ہیں تو اگر اس طرح ہم چلنا چاہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی جو تعلیم ہے ان میں ایک توازن ہو, ایٹیکیٹس بھی ساتھ ہوں, ساری چیزیں ہوں, آداب بھی ہوں, اور آدمی جو ہے وہ مقصد ہے ان چیزوں کے ساتھ آگے چلے. میری انفارمیشن میں ایک بات ہے, کہیں میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے کہ فن لینڈ کی جو ملک ہے اس میں 6 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو داخل کیا جاتا ہے. یہاں تو ابھی 2-3 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں. 6 سال کے بچے کو 1 سال اس کو صرف اخلاقیات سکھائی جاتی, مینرز, 1 سال, اور 7ویں سال اس کی پڑھائی شروع ہوتی ہے, اور 4 سال بعد وہ اسکول سے فارغ ہو کے 4 سال بعد کالج میں, پھر آگے یونیورسٹیز میں. تو جو 1 سال کی ایتھیکل ٹریننگ ہے وہ اصحاب صفہ سے لی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. رحمۃ.